آپ کے سوال اور ہمارے جواب، ہر سوال کا علیحدہ جواب۔ طاہر صاحب، میں ارشد محمود بول رہا ہوں لاہور سے۔ پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں وہ جس قسم کے تھریٹس دے رہے ہیں اوپن میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر، پوری دنیا میں یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی سسٹم کو، اس چیزوں کو، جو جس طرح کے تھریٹس ہیں ان کو دیکھے؟ کیا یہ اتنے آزاد ہیں؟ کیا ہمارے آئین میں یا قانون میں یہ چیز نہیں لکھی کہ جو لوگ گورنمنٹ کے اندر ہیں ان کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس طرح کی تھریٹس دینی چاہیے؟ یا یہ قانونی جرم نہیں ہے کیا؟ میں نے آپ سے یہ سوال تھا کہ کیا یہ قانونی جرم نہیں ہے؟ کیا ان سے کوئی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے؟ ان کا کس طرح محاسبہ ہوگا؟ گالیاں جی، صرف دھمکیاں نہیں، گالیاں، اور غلیظ ترین گالیاں۔ ٹی وی کے اوپر 2-3 تو آپ کو نظر آئی ہوں گی۔ جو الفاظ، وہ ایک خاتون بیٹھی کہہ رہی تھی یہ پروسٹیچیوٹس ہیں مثلا آپ، اور دوسرا جو ہے نا وہ مشیر صاحب جو ہیں، کسی کو میرے خیال میں اور بھی کوئی گالی دے رہے تھے، وہ دہرا نہیں سکتا ہوں۔ اب یہ جو زبان ہے، ایک تو آپ کی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے، دوسرا آپ اس ایشو کے اوپر یہ زبان استعمال کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ کی زبان سے پھول جھڑتے ہوتے تھے جب آپ بات کرتے ہوتے تھے کہ دوسرے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کمال ہو گیا جی، پاکستان کے اندر انقلاب آ گیا، اب یہ وکٹیں گرنی شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کے ذہن کھل گئے ہیں، وہ گدھوں سے شیر بن گئے ہیں، وہ طوطوں سے شاہین بن گئے ہیں، انہوں نے دوسری پارٹیاں چھوڑ کے ہمیں جوائن کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ، آئیں جی، کیا بات ہے جی، بسم اللہ، یہ دوپٹہ لیں جی، یہ مٹھائی کھائیں جی، یہ منسٹری لینی ہے جی، نہیں جی یہ انٹرویو کرنا ہے جی، جی تہاڈی کی گل ہے جی۔ آپ نے ان کا ایسے استقبال کرتے تھے جیسے حاجیوں کا حج کے بعد استقبال کرتے ہیں، ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہو کے نیلے پیلے ہار لے کے آپ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ سما بنایا ہوا تھا، کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کی طرف آ رہے تھے، ٹویٹس کی بھرمار ہے، سٹیٹمنٹس کی بھرمار ہے، اور اب جب لوگوں نے پارٹی چھوڑے بغیر آپ پر تنقید شروع کی ہے تو آپ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں تربیت کیسی ہوئی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مسلسل زبان کا استعمال ہے، یا تو بچپن میں یا زندگی میں کوئی بھیانک تجربے ہوئے ہیں ذاتی ان کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ ان کی تربیت کے اندر بڑی خامیاں ہیں، تو لہٰذا ان کا قصور نہیں ہے، جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے ان کو بھجوانا چاہیے تھوڑا سا اعتراض کیجیے آپ نے کیا تربیت آپ نے کی۔ تو بالکل اس کی کوئی آزادی نہیں ہے، آپ اس قسم کی دھمکیاں نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ طاقت میں ہے تو آپ سمجھتے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے آپ جو مرضی بات کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو قانون عموماً لائبل کا، ڈیفیمیشن کا جن ممالک میں سٹرونگ ہوتا ہے تو اس میں تو آپ کو ناک رگڑ کر معافی مانگنی پڑتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آپ لبرٹیز لے جاتے ہیں تو پھر آگے سے بھی گالی پڑتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو آگے سے جب گالی پڑتی ہے تو وہ چپ کر جاتے ہیں، لیکن بعض کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کو جتنی گالی پڑتی ہے آگے سے وہ اس پر اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں کم از کم یہ ہے کہ ہمارا نام تو چھپ رہا ہے جی، ہماری شکل تو آ رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا احتساب بدقسمتی سے پھر یہ معاملات جو ہیں وہ ذاتیات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے اس کو ذاتی انسلٹ سمجھتے ہیں، پھر وہ ذاتی انسلٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ سکور سیٹلنگ کے اوپر جاتے ہیں جو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو بالکل جرم ہے جی، ڈیفیم کرنا جرم ہے، کریکٹر اسیسینیشن جرم ہے، پبلک ایبیوز جرم ہے، وربل ہراسمنٹ جرم ہے، ایک نہیں درجنوں جرائم ہیں، لیکن جو اصل اس کی اوریجن ہے وہ تربیت ہے جی، تربیت ہے، شخصیت ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ڈسپیشنیٹلی دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کو برداشت کیا ہوگا اتنے عرصے، اور وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی تربیت کی ہوگی، اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو کل جس کی تعریف کرتے ہوتے تھے، جس پر مٹھائیاں اور بتاشے بانٹتے ہوتے تھے، اس کو آج یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔